خدا کرے میں ایک شعر سے آغاز کرتا ہوں. خدا کرے میری ارض پاک پہ اترے فصل گل ایسی جسے اندیشہ زوال نہ ہو. کسی بھی کنٹری کی ترقی کے لیے اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ وہ ملک ترقی یافتہ ہے تو اس کے لیے 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس اپنا سمندر ہے. تو پاکستان کے پاس جی ہاں اپنا سمندر ہے. دوسرے نمبر پہ دیکھا جاتا ہے کیا اس کے پاس ریگستان ہے. تو جی پاکستان کے پاس ریگستان ہے. ہمارے پاس چولستان کا ریگستان ہے, صحرا کا اپنا چولستان کا ریگستان ہے ہمارے پاس. اور پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے جی اس پاکستان میں یہ شبنم ہے ہمارے پاس ہے جی. اور تیسری چیز دیکھی جاتی کہ کیا اس ملک کے پاس میدان ہے. جی ہمارا جو میدانی علاقہ ہے وہ تقریباً پاکستان کا 40% میدانی علاقہ ہے. اور جو دنیا کی بلند ترین چوٹی ہے K2 جو دوسرے نمبر پہ وہ پاکستان میں موجود ہے, اور دنیا کی 8 بڑی چوٹیوں میں سے 6 چوٹیاں پاکستان کے پاس موجود ہیں. تو مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کیوں باہر جانا چاہتے, آؤٹ آف کنٹریز کیوں جانا چاہتے. پاکستان کے اندر ہر چیز موجود ہے, یہاں روزگار کے مواقع موجود ہے. ایجنٹس کیا کرتے ہیں, ایجنٹس یہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کو میں کینیڈا کا ویزا لگوا کر دے رہا ہوں, آپ کو UK کا ویزا لگوا کر دیتا ہوں, یورپ آپ کو بھیجتا ہوں. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پیسے لے لیتے, پیسے لینے کے بعد وہ رفو چکر ہو جاتے ہیں اور آپ لوگ ان کے پیچھے تو وہ اپنا آفس اٹھا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں. ایسے کئی کیسز میں نے دیکھے پاکستان کے اندر. جوان لڑکے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اچھی بڑی سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ سٹڈی کرنے کے بجائے وہ کہتے ہیں جی ہم نے باہر جانا, یورپ جا کے پڑھنا ہے. وہ یورپ کے ان کو خواب دکھاتے ہیں ایجنٹس, وہ کہتے ہیں جی آپ کا ایڈمیشن ہو گیا ہے, آپ کا فلاں ٹیسٹ ہو گیا, آپ کا آکسفورڈ میں ایڈمیشن ہو گیا ہے, آپ کا کیمبرج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے. پتہ چلتا ایڈمیشن بھی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا, تو وہ بیچارے اپنے ماں باپ کی جو کمائی ہے وہ لٹا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسے کمائی ہم نے لٹا دی ہے, ہم نہیں ایسے کاموں پہ کمائی لٹاتے, ہم شبنم پہ کمائی لٹائیں گے. ہاں جی شبنم, یہ بھی تو کمائی, آپ کی کمائی لٹانے کا اچھا طریقہ نہیں ہے نا. آپ شبنم پہ کیوں کمائی لٹا رہے ہیں, آپ کا حلال کا پیسہ ہے تو آپ ان کاموں میں کیوں خرچ کر رہے ہیں. ہم نے ایک چیز سوچی ہے جی, ہاں جی ہم نے سوچا کہ ہم جی یہ بولا جی شادی کریں گے شبنم کے ساتھ, پھر ہم شبنم کو نا گھر میں مفت ڈانس دیکھیں گے, پھر تو پیسہ نہیں لٹائیں گے نا. پھر ٹھیک ہے آپ شادی کر لیں. بہت ایک کام اور بھی کریں گے جی. ہاں جی ہم نا شبنم کو میلے پہ لے جائیں گے, جی ڈانس کرے گی, اس کے اوپر جو پیسے آئیں گے وہ ہم ابا ہماری کمائی زیادہ ہو جائے گی نا. یہ کام شروع کرنے ہیں باپ نے. شبنم یہ تو بولا ہے, میں نہیں کروں گی. کیوں یہ کون سا بولا ہے شبنم, یہ دیکھیں اتنے پیارے ہیں. چودھری صاحب جو آپ کے ساتھ فراڈ ہوا, یہ آپ پہلے آدمی نہیں, ایسی ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں جو بیچارے دھکے کھا رہے ہیں جن کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں, جن کو لوگوں نے کہا جی آپ کو ویزا ہم لگوا کر دیتے ہیں, کینیڈا کا لگوا کر دیتے ہیں, امریکہ کا دیتے ہیں, جرمنی کا دیتے ہیں, جی فرانس کا دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ تو کوئی انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس ہی نہیں ہوتے, فیک ڈاکومنٹس بنا کر دے دیتے ہیں, یہ آپ کا ویزا, یہ جی فلاں چیز ہے آپ کی, وہ کچھ بھی نہیں ہوتا, وہ لوٹ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسے گروہ پچھلے دنوں پکڑے بھی گئے ہیں, FIA نے کافی زیادہ اس پہ ریڈز وغیرہ بھی کیے تھے. ریڈز کرنے کے بعد ایسے لوگوں کو پکڑا تھا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ایسے کام سے باز نہیں آتے. آپ یہاں تک دیکھ لیں کہ ہمارے جو لڑکے, ان کو دیکھ کے جو لڑکیاں وہ بھی باہر کا خواب دیکھنا شروع کر دیتی. ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا چائنیز لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ نکاح نامہ شادی کرتے ہیں, یہاں سے نکاح کروا کے باہر چلے جائے, باہر وہ ان کو جو ہے وہ کسی اور کام پہ لگا دیتے ہیں. جی کام پہ لگا دی ہے نا. ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم آپ کی اور کوئی سنتا نہیں ہے, ہم نے آپ کو جگہ دی ہوئی جہاں آپ بولتے جاتے ہیں, تو آپ ہمارے گھر آگے کیوں سن رہی ہیں. بولے یہ کام کی باتیں یہ آپ کو سن, ابھی آپ دیکھیں آپ کے والد اگر ایجوکیٹڈ ہوتے تو ان کے ساتھ یہ کام نہ ہوتا. تجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, تیرے پاس 10 لاکھ کہاں سے ہے, پہلے یہ بتا. تجھے پتہ ہے چودھری اللہ دیتا پنجی مربع میں مالک ہے, کوئی مارا بندہ ہے. تو نے مربع بیچا ہے. اور نہیں ہوئے, اور میں نے اس کو بھی جعلی نوٹ دیے تھے. چودھری صاحب آپ کے ساتھ کتنے لوگوں نے ویزا لگوایا تھا, اور میں نے تو اس کو جعلی نوٹ دیے تھے. نہیں آپ نے جعلی نوٹ دیے تھے, اور کیا. تو پھر آپ کے ساتھ فراڈ کہاں سے, آپ ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں. تو وہ کون سا سستے ملتے ہیں, لاکھ روپے کا مجھے 5000 روپیہ دینا پڑتا ہے. آپ کے ساتھ اور کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. اور میرے ساتھ نہیں, وہ بولے میں نے تجھے بتایا تھا نا, اور فضل الدین کا پتر کو بھی میں نے ویزا اسی سے لے کے دیا ہے. ابا تو بولی جا, تو اپنی بات کر. وہ بیچارہ تو اس کا بھی فراڈ ہو گیا ہوگا, اس کے ساتھ اس کا بھی ویزا اصل نہیں ہوگا, وہ بھی فیک ہوگا. وہ مجھے لگتا ہے اس کے بیچارے کے ساتھ بھی ہو گیا, اس کے تو اصل پیسے تھے, میرے تو چلو نقل صحیح. چودھری صاحب آپ مجھے یہ بتائیں, یہ جو ہمارا ملک ہے, اس ملک کو اللہ نے بڑی خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے,
تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں ہی ایجوکیشن حاصل کریں, اپنے ملک میں ہی ہم اپنا کام کریں. آپ دیکھ لیں جتنے بڑے لوگ ہیں, نواز شریف اگر وہ امیر ترین شخص ہے تو اس نے کیا, اس کے باہر بزنس تھا, اس نے یہاں سے پیسہ باہر بھیجا ہے, پاکستان سے بنا کر. زرداری ہے اس کا, کوئی باہر کے کنٹریز میں کوئی چل رہا ہے اس کا بزنس؟ ہاں جی چل رہے ہیں, اس کے بہت سارے بزنس چل رہے ہیں. پہلے اس نے پاکستان میں بزنس کیا, پاکستان میں بزنس کر کے یہاں سے پیسہ کمایا ہے, یہاں سے پیسہ کما کے اس نے باہر بھیجا ہے. یہ ہمارے پاس آگے کیوں صاحب آپ کو کیسے پتا ہے؟ مجھے پتا ہے جی, میں پاکستان کے حالات کے بارے میں جانتا ہوں, میرا کام ہی یہ ہے. آپ کا صدمہ تھا کوئی؟ نہیں, مجھے تو کوئی صدمہ نہیں تھا. ماسٹر صاحب کے پیسے بھی کھا گئے نا, گورنمنٹ کھا گئی ماسٹر کھانا. نہیں, میرے پیسے گورنمنٹ الحمدللہ نہیں کھائے, مجھے پے مل جاتی ہے منتھلی. ماسٹر صاحب کے پاس جتنی اس کی پے ہے اس سے زیادہ تمہارے ڈنگر کھا دیتے ہیں. ہاں جی, یہ ماسٹر ڈنگر, ابا ڈنگر تو نہیں ہے جی, ماسٹر ڈنگر نہیں ہے, ہمارے ڈنگر کھاتے ہیں اس سے زیادہ پیسے. دیکھیں شبنم جی, ڈنگر سے زیادہ پیسے ہمارے پاس ہیں جی, سوری ماسٹر سے زیادہ, ماسٹر سے زیادہ. ہاں جی نہیں ماسٹر, اور باہر جانے کے یہاں پہ میمیں تھوڑی مل سکتی ہیں, وہاں پہ میمیں تو ہوتی ہیں. چودھری صاحب, اب میں آپ کو, آپ جو میموں کی بات کر رہے ہو نا, یہاں کی جو لڑکیاں ہیں ان میں اور بات, یہاں پہ عورتوں کی عزت ہے. آپ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں, وہاں پہ میمیں جو ہوتی ہیں ان کو 1 رات کے 2 رات کے لیے بیوی بنایا جاتا ہے, تو وہ نہ باہر کے یورپ میں نہ وہ عورت جو ہے ماں ہے, نہ بیوی ہے, نہ بیٹی ہے. یہاں پہ عورت کو بہت جو ہے نا اسلام نے مقام دیا ہے. یہاں پہ عورت کو ماں بھی مانا جاتا ہے, بیٹی بھی مانا جاتا ہے, بہن بھی مانا جاتا ہے. جی عزت وہاں زیادہ کرتے ہیں, یہاں پہ ایسے نقاب میں جاری ہوتی ہیں لڑکے, ایسے دیکھتے ہیں ان کو. وہاں پہ لڑکیاں نقاب میں نہیں ہوتی, پینٹ شرٹ میں ہوتی, انہیں کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. ہاں جی یہ بات بولے نے سمجھداری کی ہے کہ جہاں پہ نقاب میں ہوتی ہیں عورتیں, وہاں پہ ان کو کوئی چھیڑ خانی نہیں کرتا, کوئی نہیں دیکھتا. ڈاکٹر نے منع کیا, ڈاکٹر نے کہا کہ جی ابے کو ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ بولے کہ ابا کمزور تو کہیں سے نہیں ہے, یہ نا ٹانگ ٹوٹ گئی تھی ابے کل, ڈاکو پڑ گئے تھے ابے کو. ہاں جی, اور صبح جو میں کاندھ سے ڈگا ہوں اس کا تو بتایا ہی نہیں. ہاں جی دیکھا جی, دیوار سے بھی ڈگ گئے ہیں ابا جی. ابا جی نا بہت گر گئے, تو وہ ہوتا ہے نا جو گرا ہوا انسان ہوتا ہے. میرا ابا گرا ہوا انسان تو نہیں ہے, ابا تو گرا ہوا انسان. چودھری صاحب, تھوڑا سا میں آپ کو نا عید کے بارے میں بتا دوں, وہ آپ سن لیں. عید کی نماز کس طرح پڑھنی چاہیے, جو عبادات ہے وہ کس طرح کرنی چاہیے. یہ ماسٹر تو خود وہ, یہ جب مولوی کہتا ہے اللہ اکبر, تو ماسٹر ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ ہاتھ باندھنے ہیں کہ ہاتھ جوڑنے ہیں. یہ خود وہی ہے, ایسے نہیں بول. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ عبادت کر رہے ہو تو اس طرح سے عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر آپ اس طرح نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. ایک دفعہ کا واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی, اس محفل میں ایک شخص تشریف لایا, اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کی جو گھنی داڑھی تھی, سیاہ بال جسے کہتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس محفل میں بیٹھے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس محفل میں موجود تھے, اس شخص نے اپنے گھٹنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیے اور انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اس کی الہامی کتابوں پر ایمان لاؤ. دوسری چیز انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ اسلام کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو اور حج ادا کرو. تو اس کے بعد اس شخص نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ آپ اس طرح سے اپنی عبادات کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے. پہلے تو کرنا یہ چاہیے, اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر لیں. تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی نشانیاں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تمام قیامت کی نشانیاں بتائی. پھر جب وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص کون تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شخص کون تھا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے اور یہ ہمیں اپنا دین سکھانے آئے تھے. تو اس بات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو عبادات ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی آپ نے جب آپ عبادت کر رہے ہوتے ہو, جب آپ سجدے میں جاتے ہو, تو کبھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہ کر لے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھاتے.
आप चुप कर जाएं, आपने बोल लिया है। देखें जी, इतना कोई बोल्ट है, आप तो ऐसे तोते की तरह टट 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 शुरू हो जाते ये हैं। मास्टर तो आते ही मरने की बातें शुरू कर लेता है, ये ये कहता है क्या मत पता नहीं आएगी, है, पता नहीं आप कॉफी खा के आते हैं या आप सारी बात याद करके आते कहता हैं। है ऐसे क्या बोल मत देते हैं, आएगी, चौधरी के कभी डेरे पे कुछ आके। कहता है, कभी कुछ कहता है। इसका- अच्छा मास्टर तू ये बता कि अगर किसी ने वीजा जाली दिया उस पे तो पर्चा हो जाता है, तो अगर किसी ने और अगर नोट किसी ने जाली दिया, नोट जाली दी उसको तो कुछ नहीं कहती ना। उस पे भी एफआईआर होती है जी, जो नोट जाली देता है वो भी फ्रॉड कर रहा है, वो भी फ्रॉड में आता है, उस पे भी पर्चा होता है। और जो ज्यादा बोल्ट है उस पर भी होती है। नहीं, उस पे किस और चीज की, किसी तरह भी बात वो फजूल अगर कोई बोले तो उस पे हो सकता है, देखो जो ना, फजूल काम की बात करे उस पे आपसे- नहीं होता। आपसे जितनी बात पूछी जाए तो आप उतना बोले ना, तो ये अपनी तरफ से क्यों बोलते रहते हैं मैं आप? उतना ही बोलता हूँ जितनी पूछी जाती है। आपसे तो कोई पूछा नहीं था हमने इससे तो हमने पूछा नहीं था, शुरू हो गया था। हाँ जी, इतने प्यारे बोल रहे थे। तो आप ले जाएं इन्हें, आप ले जाएं, आप दोनों लेके इन्हें निकल जाएं। हाँ जी, चल और तू क्या करती रहती है, दफा हो। इससे शादी करवा दे तू मेरी, तो फिर मैं और इसको इससे सीधा- क्या शादी करेगा, ये तो पहले मास्टर के पीछे है। इसको मैं सीधा कर लूंगा। वैसे इसकी शक्ल तो हमने देखी नहीं, कैसी है। अब प्यारी लग रही है जी। हाँ जी, देखें जी, और प्यारी यार लग रही मुझे ये बता, एक करमदीन कहाँ मरा रहता है, आता ही नहीं है डेरे पे। है। करमदीन को तो रहने दे अब्बा जी, ऐसे रोज रोज मेरी चप्पल कहता जी, तू आज इस बच्चे की चप्पल उठा ले, और आज इस तो बच्चे ईद की के उठा ले। दिन शर्म नहीं आई तूने, ये किसकी चप्पल आज फिर पहन के आ अब्बा गया? मैंने आपको बताया तो था, मैंने अपना ईद का तीसरे दिन का जोड़ा और अपने शूज जो जूते होते हैं वो मैंने दे दिए हैं किसी और को, तुझे ये गरीब शूज को। शाज कौन सिखाता रहता है? ये वो करमदीन का बेटा नहीं जो तुझे वीजा ला के देता है, उसने ओए कहा आज कि- वो मिल जाए उसकी तो मैं टांगे काट दूंगा। अब्बा बोले ये कह रही है कि आप पागल हैं। हाँ जी, जो कहता अम्मा कहती हैं, जो कहता होता है वही होता है। हाँ जी, देखें जी, ये तो पागल है। ये देखें देखे वो कह रही पागल है। हाँ, जो ये कहता कहता है मेरे वही होता है। 25 मरले जगह है। मतलब देखा जी, आप तो पागल भी नहीं है, आप बोली वो जो सुनती नहीं है ना, मरबे हैं और जी, क्या किले बकवास नहीं करता है, मेरी 25 मुरब्बे है। हाँ है। जी, ये कहती है कि मरबे नहीं है, किले हैं। इसको आपको फिर किलो मैंने का बड़ा पैसे शौक नहीं है। देने, हाँ जी। और इसको मैं तो पैसे नहीं देने वाला। अब इसको पैसे ना दें, इसको हम ना बहू बनाते हैं, आपकी बहू। हाँ जी, अरे। आप शबनम जी ये वो आप सारी जायदाद मेरी आपका बोला पूरा आपका। नहीं बोलना नहीं चाहिए। दफा हो पोलानी, लेकिन कहती बोला नहीं चाहिए। तो सही कहती है, तू चबले में मारता रहता है। तो फिर अब्बा जी आप करवा लो इसे शादी। और मैं शादी करवा लेता, पर मैंने तो बाहर चौधरी जाना साहब है। दिया लगता है कब्र चने मैं के देना। अब्बा तेरी टांगे कब्र में तो नहीं है। और ये बकवास करती है, इसको भगा यहाँ से, क्या कोई पैसे चले, नहीं। आप चले यहाँ से, पैसे अपने पूसे अपना कोई मास्टर नहीं ले हमने जाएं, देने। अपना मास्टर भी यहाँ से ले चौधरी साहब आप बोले कि शादी करवा दे, क्यों नहीं करवाती तो इनसे? चौधरी साहब आप बोले कि शादी मास्टर से क्यों नहीं करवा देते? मास्टर को बड़ी फिक्र है मेरी शादी की। बस तो शादी करनी है तो मैं कर ले, मेरी जान छोड़, दफा हो जा। मास्टर जी अब करेंगे जी मेरे से शादी? मेरे साथ कैसे आप करेंगे शादी? वो आप फीमेल हाँ, बैठी, आप उनके साथ करें। आप छोड़े जी उनको। हाँ जी, आपको फिक्र है उनसे शादी बोले मेरी। से मैंने शादी करनी है।